مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات سلام عرض یہ کہ میں ابو ظبی میں ہوں اور میرے ساتھ جنات ہیں اور مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. مجھے جینے نہیں دیتے, کوئی علاج بتائیں والسلام. دیکھیں کچھ ایک تو جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں کہ صبح اٹھنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, واش روم جانے کی دعا, واش روم سے نکلنے کی دعا, مسنون دعائیں کتاب آتی ہے اس میں ساری مسنون دعائیں موجود ہوتی ہیں. ایک تو اس چیز کی پابندی شروع کر دیں کہ مسنون دعائیں میں نے پڑھنی ہے ہمیشہ. یہ جو مسنون دعائیں نا یہ بیسکلی ہیں اسی لیے کہ ان جنات کے شر سے, مختلف شیاطین کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں. ایک کام تو آپ یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ ویسے ہی سنت عمل ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھیں اور اپنے پورے جسم پر چف کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیں. رات کو سوتے وقت جب بستر پر جائیں اس وقت بھی یہ کام کریں. اور اس کے ساتھ حامیم لا ینصرون, علماء فرماتے ہیں حامیم لا ینصرون 7 دفعہ صبح پڑھ لیں, 7 دفعہ شام کو پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو, پریشانی کو آپ سے دور فرما دے. اور سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں. علماء فرماتے ہیں اس کے بھی بڑے اچھے حدیث میں ویسے بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. سورہ بقرہ, آیت الکرسی, کوشش کریں اس کو ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ کی تمام تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. حضرت اگر کوئی مرد کسی برانڈ کے کپڑوں کی ڈیجیٹل تشہیر کے لیے فوٹو شوٹ کرواتا ہے اور زیب تن کیا ہوا لباس سطر کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور ان تصاویر کا استعمال صرف آن لائن شاپنگ سٹور کی پروموشن کے لیے کیا جاتا ہے, بینرز وغیرہ پر ان کو پرنٹ کی صورت میں آویزاں نہیں کیا جاتا, تو اس فوٹو شوٹ کے عوض حاصل ہونے والی کمائی حلال تصور کی جائے گی؟ رہنمائی کیجیے گا والسلام. جی بالکل حلال ہوگی, اس لیے کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. تو اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہے, خلاف شریعت نہیں ہے, تو بالکل یہ آپ کا عمل بھی جائز ہے, اس کی کمائی بھی جائز ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں متین پرنس گوگاوا سے, میرا سوال ہے کہ زلفیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں؟ انڈیا سے سوال کیا. زلفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفوں کے بارے میں روایات آتی ہیں وہ 3 طرح کی روایات آتی ہیں, وفرہ, جمہ اور لمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی کہ وہ کان کی لو تک ہوتی تھی, کان کی لو یہاں تک ہوتی تھی. ایک یہ ہے کہ کندھے اور کان کی لو کے درمیان ہوتی تھی, یعنی یہ جو ایریا ہے کندھے کا اور کانوں کا, اس کے درمیان یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے. اور ایک طریقہ آپ کی زلفیں رکھنے کا یہ تھا کہ کندھوں تک آپ کے بال پہنچ رہے ہوتے تھے. تو زلفیں آپ ان تینوں میں سے کسی بھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں, کانوں تک رکھ لیں, کان اور کندھے کے درمیان تک رکھ لیں, یا کندھوں تک رکھ لیں. تو زلفیں رکھنا یہ کئی احادیث سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, آپ کا طرز عمل اور طریقہ بھی ہے. تو یہ اس کے 3 طریقے ہیں. مفتی صاحب سوال یہ کہ زمین ساکن ہے, کیونکہ ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گھومتی ہے, لیکن بریلوی مسلک کے حضرات کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ استاد کے ادب میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اگر نہ کھڑے ہوں تو کوئی حرج تو نہیں. یہ ادب میں کھڑا ہونا نہیں, نہ کھڑا ہونا, اس میں میں تفصیل سے کوئی 2-3 کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ اس کو سن لیں. تو استاد کے ادب میں کھڑا ہونا چاہیے, ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے ادب میں کھڑے ہوں. حرج نہ ہونے کا مطلب یہ کہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال جب استاد کلاس میں آ رہا ہے, 10 بندے بیٹھے ہوئے, 9 کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں بھائی استاد کے ادب میں, اچھی بات ہے. باقی زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی, دیکھیں قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے یا زمین گھومتی ہے. تو اس لیے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ سائنس اور جدید سائنسی تحقیقات کو دیکھنا چاہیے. قرآن کریم میں صراحتاً کہیں اس بات کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ زمین ساکن ہے, اس لیے اس بات پہ اصرار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو یہ نا کہ قرآن کریم میں صراحت ہوتی تب تو ظاہر ہے کہ پھر سائنس کی کوئی بھی بات نہیں مانی جا سکتی. جب قرآن میں صراحت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو شریعت کا کوئی حکم بنا کر پیش کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور بعض اوقات جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے لوگ اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں. تو جب آدمی کی فیلڈ نہیں ہے اور قرآن حدیث میں اس پر کوئی صراحت بھی نہیں ہے تو اس پر پھر اس طرح کا اصرار نہیں کرنا چاہیے. وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کے بعد دعائے قنوت پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟
بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ محمد عرفان، میرٹھ شہر، UP اتر پردیش، انڈیا سے یہ سوال کیا ہے۔